ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، چونکہ اللہ باللہ تاللہ، یہ الف با تا قسم کے لیے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہے تاللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قید تو اصل میں کہتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، اس کو کہتے ہیں قید، اسی کو مکر بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، مشرکین بھی مکر کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، ہم ان کے مکر کا جواب دیں گے، وہاں بھی لفظ قید ہے۔ اسی طرح جب سیدنا یوسف علیہ السلام کافی عرصہ قید میں رہے، بڑا تفصیل کا قصہ ہے، آخر الحمدللہ ایک خواب کی تعبیر سے ان کا علم بادشاہ پر واضح ہوا، تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم جو ہے وہ جیل میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس کو جیل سے نکالوں نا، پھر تحقیق کروں کہ بات کیا ہے۔ تو انہوں نے پروانہ بھیجا آزادی کا، اور ساری جیل حضرت یوسف علیہ السلام کا احترام کرتی تھی، کیونکہ عالم جہاں بھی ہوتا ہے، نبی جہاں بھی ہوتا ہے، ولی جہاں بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اہتمام کر دیتے، ساری دنیا خود بخود جھک جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی رہائی کا حکم آ گیا ہے، آپ چلیں تاکہ ہم آپ کو بادشاہ تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جاتا ہوں۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی مصیبت بے گناہی میں کاٹ رہے ہیں، آج اللہ نے اگر موقع عطا فرمایا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں جیل سے باہر نہیں جاتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، پہلے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ ان کے مکر کو جانتے ہیں۔ جب تک تحقیق نہ ہو، جب تک میرا دامن پاک نہ ہو، میں جیل سے باہر نہیں جاؤں۔ بادشاہ کے پاس پھر جناب آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو باہر آنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے کیس کی تحقیق تو کرو۔ تو اب بادشاہ نے ان کو بلایا، اب انہوں نے بھی اعتراف کر دیا کہ واقعی سب ہم نے مکر کیا تھا۔ امرأۃ العزیز نے بھی اعتراف کر دیا، الآن حس حس الحق انا راودتہ عن نفسہ، آج حق کھل گیا، ہر بات واضح ہو گیا، میں نے اس کو کوشش کی تھی پھنسانے کی، لیکن وہ بچ نکلا۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لفظ قید جہاں آتا ہے، یا یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکر بھی بنا یہ ایسی تدبیر کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے اس کو، لیکن بعد میں کہا کہ دونوں میں ایک فرق ہے، مکر کبھی ظاہر بھی کیا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی آ کر آپ کا بڑا عقیدت مند بن جائے، بڑا مرید بن جائے، غلام بن جائے، اصل میں وہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے رپورٹ لکھنے کے لیے۔ تو بظاہر تو بہرحال وہ ظاہر تو ہو رہا ہے نا، لیکن قید کا معنی یہ خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچانا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کے قسم کھانے کا معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا کہ میں خفیہ طریقے سے تمہارے جو خدا ہے نا، یہ بت تم نے رکھے ہوئے ان سے نمٹوں گا۔ جب تم جاؤ گے نا عید پر، میں ان کو سمجھاتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ اور ایک دوسری آیت میں سورت میں آتا ہے کہ وہ ساری قوم کے بڑے بڑے جو تھے وہ آئے
حضرت ابراہیم کے پاس کہ بھئی کل اپنی عید ہے تم ہمارے ساتھ چلو. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے نا، سورج کے دو قوموں سے ٹکرا ہوا، ایک بت پرست تھے، ایک ستارہ پرست. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ان کے مزاج کے مطابق نظر ڈال کہا بھی میں بیمار ہوں. یہ جھوٹ نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. بیماری اگر جسمانی بھی ہوتی ہے روحانی بھی ہوتی ہے. یہ روحانی بیماری تھی کہ باپ شرک میں مبتلا ہو اور بیٹا نبی ہو، قوم پوری شرک میں مبتلا ہو، یہ بیماری تھی. اب وہ چلے گئے. اب خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے مندر میں داخل ہوئے اور ان کے سارے جو جھوٹے خدا کھڑے ہوئے تھے نا بت، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اور آخر میں ایک یہ بھی قید ہے، مکر ہے نا، آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا اس کو بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کا ایک بازو کاٹ دیا، دوسرے بازو پہ کلاڑا رکھ دیا. تو یہ بھی خفیہ تدبیر ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَيَقِيدَنَّ أَصْنَامَهُمْ أَيْ لَيَحْرُصَنَّ عَلَىٰ أَذَاهُمْ وَتَقْصِيرِهِمْ بَعْدَ أَن يُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. جب تم جاؤ گے تو میں ان کے ساتھ عمل کروں گا. وَكَانَ لَهُمْ عِيدٌ يَخْرُجُونَ إِلَيْهِ. ان کے لیے عید کے دن مقرر تھے، وہ نکل جاتے تھے، میدانوں میں خوشیاں مناتے تھے. قال سدی لما اقترب وقت ذلك العید قال ابوہ. جب وقت عید کا قریب آ گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا یا بنی لو خرجت معنا الى عیدنا لأعجبك دیننا فخرج معهم. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری عید کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے مذہب کا اثر ہو دل میں، آپ ہمارے ساتھ آپ چل پڑے. لیکن راستے میں جب گئے تو آپ اپنے آپ کو زمین پہ خود گرا دیا. وقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں بھی، تم جاؤ. فجعلوا یمرون علیہ وهو سری فیقولون مہا فیقول انی سقیم، کہتے میں بیمار ہوں. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال، جب ان کے بڑے گزر گئے باقی کمزور قسم کے لوگ رہ گئے، آپ نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ سن لیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں. وقال ابن اسحاق ان ابی الاحوص بن عبد اللہ قال لما خرج قوم ابراہیم الى عیدہم مروا علیہ. جب عید کے لیے نکلے تو سارے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آگے کہا کہ یا ابراہیم اللہ تخرج معنا، بھئی تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو، چلو آپ بھی چلیں. قال انی سقیم وقد کان باللمس قال تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. فسمعوا ناس منہم، لیکن انہوں نے کہا یہ کیا کر لے گا ہمارے خداؤں کا، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ ان کے خدا بڑے طاقتور ہیں، ان کو کون توڑ سکتا ہے. وَقَوْلُهُ وَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، جُزَازًا معنی حِتَامًا كَسَّرَهَا كُلَّهَا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، یعنی إِلَّا الصَّنَمَ الْكَبِيرَ عِنْدَهُمْ، ان کے نزدیک جو ان کا بڑا خدا تھا اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا. کما قال فراغ علیہم ضربا بالیمین، یمین کا معنی دائنے ہاتھ سے میں نے پوری طاقت سے توڑ ڈالا. وقولہ لعلہم الیہ یرجعون، ذکروا انہ وضع القدوم فی ید کبیرہم، وہ کلہاڑا جو تھا بڑے کے ہاتھ میں رکھا. لعلہم یعتقدون انہ هو الذی غار لنفسہ، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس کو اپنے لیے غیرت آ گئی تو اس نے سب کو توڑ ڈالا ہے. وَأَنِفَ أَن تُعْبَدَ مَعَهُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ الصِّغَارَ فَكَسَّرَهَا، اور اس کو غیرت آئی کہ یہ کیا چھوٹے چھوٹے خدا ان نے بنا رکھے، بس میری عبادت ہو فقط.
اب جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خدا تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، یہ عجیب خدا ہے کہ خدا ٹوٹ گئے۔ آدمی نہیں سمجھتا ہے، دعا کرو کہ اللہ ہدایت پہ رکھے۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھنا، گمراہوں میں سے نہ اٹھانا۔ اب آپ خود دیکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں قبرستانوں میں، دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بناتے ہیں۔ جو اپنی قبر نہ بنا سکیں وہ تیری مشکل حل کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے، اللہ کی ناراضگی ہے اور کیا۔ اچھا ہندو خود بناتے ہیں دیوی دیوتے، پھر خود توڑ دیں۔ محرم میں جو جلوس نکالتے ہیں، لاکھوں روپے لے کے تعزیہ لگا کے تعزیہ بناتے ہیں، پھر جناب شام کربلا جب اس کو پہنچا دیتے ہیں، پھر پڑا رہتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ یہی ان کا حال تھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید اس کو دیکھنے کے بعد ان کو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ اب جب آئے اور دیکھا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم الہیتها وعلى سخافة عقول عابدیها۔ جب عید سے واپس آئے اور جا کے دیکھا کہ کیا حال ہو چکا ہے، بتوں کی ذلت اور ان کا ٹوٹنا اور پھوٹنا، اور ان کے عابدین کا عقل دیکھو کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، انہو لمن الظالمین، وہ تو ظلم کرنے والا ہے کہ خدا توڑ دیے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ای قال من سمعه يحلف انه ليكيدنهم، سمعنا فتى شابا يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اور جس نے سنا تھا نا کہ حضرت قسم کھا رہے ہیں، تو اس نے کہا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کیسے کیا ہے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قابوس النبي عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا الا شابا ولا اوتي العلم عالم الا وهو شاب وتلا هذه الايه قال سمعنا فتى يذكرهم، فتن کہتے ہیں نوجوان۔ تو مفسر کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ اللہ جب کسی کو نبوت دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں نوجوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، شان ہوتی ہے اس کو۔ اسی طرح اللہ علم بھی ان کو دیتے ہیں جو اپنی جوانی میں اپنے پورے قوت کے ساتھ ہوتے ہیں، عقل میں بھی اور بدن میں بھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھی وہ جو نوجوان ہیں نا، وہ جو ابراہیم اسی نے کیا ہے یہ۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ کہنے لگے بھی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، ان کو سب کے سامنے کھڑا کریں، اور بات واضح ہو کہ اگر انہوں نے توڑا ہے ہمارے خداؤں کو تو پھر ہم انتقام لیں گے۔ علی رؤوس الاشہاد فی الملأ الاکبر، یعنی بڑی جماعت ہو جہاں، بحضرت الناس کلہم، وکان ھذا هو المقصود الاکبر لابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کو جمع کرو، ان کے سامنے اس سے پوچھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم جمع ہو تو میں تمہیں توحید کے ضرب ماروں، میرے کہنے سے تم کٹھے نہ ہوتے نا، اب تم کٹھے ہو رہے ہو نا کہ نہیں ہو رہے ہو۔ اور اس کے بعد جب آئے وَكَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَكْبَرُ، یہی اصل مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام، أَن يُبَيِّنَ فِي هَذَا الْمَحْفَلِ الْعَظِيمِ، اس محفل میں ان کی جہالت کو کھولیں اور ان کی بد عقلی کو کھولیں کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔
التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. فَكَيْفَ يَطْلُبُ مِنْهَا شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، جو خود اپنے باپ کو بچانے پہ قادر نہیں، ان سے تم کیا مانگو گے؟ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. انہوں نے کہا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا یہ ناراض ہو گیا، چونکہ تم جو منتیں منوتیاں چڑھاتے ہو وہ سب چھوٹے کھا جاتے ہیں، بڑے کو ملتا ہی نہیں. اس کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ کیا آپ سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، میں نے تو نہیں توڑا ہے، پوچھ لو ان سے جا کے. تو یہ بظاہر جھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تعریض ہے مخالف کو ضرب مارنے کے لیے. اچھا پوچھو تم ان سے کیا کہتا ہے. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، صرف بڑے سے نہ پوچھو، یہ جو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، مر تو نہیں گئے نا، زخمی ہے نا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، ان سے پوچھو بھی کس نے توڑا ہے تمہیں. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا أَن يُبَادِرُوا مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ وَيَعْتَرِفُوا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس جواب کے بعد یہ خود اعتراف کریں کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا پوچھیں. أَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُونَ وَأَنَّ هَذَا لَا يَصْدُرُ عَنْ هَذَا الصَّنَمِ لِأَنَّهُ جِمَادٌ، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں. وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث. صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر یہ تین. یہ بھی ظاہراً جھوٹ ہے، حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے، یاد رکھو یہ توریہ ہوتا. لیکن ان تین میں بھی سنتین فی ذات اللہ، دو تو اللہ کے لیے ہیں نا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور اسی طرح فرمایا انی سقیم، یہ دو تو اللہ کے لیے ہیں نا کہ تم. وَبَيْنَهُ وَيَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ سَارَةٌ، آپ جا رہے تھے ایک ملک سے گزرے، اس کا بادشاہ جو تھا وہ اگر کسی کی بیوی ساتھ ہوتی تھی تو نعوذ باللہ وہ چھین لیتا تھا، اور اگر بہن ہو یا بیٹی ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا تھا. اِذْ نَزَلَ مَنزِلًا فَأَتَى الْجَبَّارَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ هَاهُنَا رَجُلٌ بِأَرْضِكَ مَعَهُ امْرَأَةً أَحْسَنَ النَّاسِ. ایک خوش آمدی نے، بے غیرت نے جا کے بادشاہ کو خبر کی کہ آج ایک مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِنْكَ، یہ کون ہے؟ قَالَ أُخْتِي، میری بہن ہے. قَالَ فَاذْهَبْ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَانْطَلَقَ إِلَىٰ سَارَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تَكْذِبِينِي عِنْدَهُ فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرَكَ. اب آپ نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میری بہن ہے، اور اگر آپ سے پوچھے تو مجھے جھوٹا نہ کرنا، تم کہنا کہ ہاں میں بہن ہوں ان کی، کیونکہ اس وقت دنیا میں آپ کے اور میرے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے ہم بہن بھائی ہیں. ہر مومن مسلمان بہن بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ. اچھا یہ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہوگا کہ وہ اگر کہو کہ بیوی ہے تو پکڑ لیتا تھا، اور کہو بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا، بیٹی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، جبار ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو. اس کی وجہ یہ تھی وہ بدبخت سمجھدار تھا کہ اگر بیوی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو پہلے تو کوئی حمل ٹھہرے گا نہیں، اگر ٹھہر بھی گیا تو اس کے خاوند کا ہوگا، میری طرف نسبت نہیں ہوگی.
لیکن اگر وہ کنواری لڑکی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے زنا کیا اور حمل ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایسی عورت کو پکڑ لیتا تھا جو شادی شدہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جھوٹا نہ کہنا، اس وقت زمین پر کوئی اور ہے ہی نہیں کلمہ پڑھنے والا۔ فَانْطَلَقَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَلَمَّا أَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَرَآهَا أَهْوَى إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا فَأَخَذَ أَخْذًا شَدِيدًا۔ اس کے بعد اس نے، جب بار نے اس کو عورت کو پکڑنا چاہا، فَقَالَ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكَ فَدَعَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ فَأَهْوَى إِلَيْهَا۔ اصل واقعہ یہ ہوا، اس میں تفصیل نہیں ہے، کہ جب وہ محل میں لے آئے آپ کی بیوی کو، اس بدبخت نے جب برے ارادے سے بڑھنا چاہا تو بیوی نے دعا کی تو وہیں وہ دھنس گیا آدمی، اور نے کہا مہربانی کرو، میں سمجھ گیا تمہاری بد دعا، جو دعا کرو میں نکل جاؤں، میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا۔ آپ نے دعا کی، وہ نکل گیا۔ اس نے پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کہنے لگا اب پھر دعا کرو، پھر دعا کی، نکل گیا۔ تو اس لیے یعنی وہ زمین میں دھنسا تھا، اور پھر وہ نکلا آپ کی دعاؤں سے تھا۔ ثم دعا ادنیٰ حجابہ وقال انک لم تأتنی بانسان۔ پھر اس نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ تم کون سے انسان لے آئے، یہ تو کوئی جن ہے۔ وَلَكِنَّكَ أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ أَخْرِجْهَا وَآتِهَا حاجر۔ اور نے کہا ایسا کرو کہ اس کو نکال دو، اور حاجر جو ہے نا، بی بی حاجرہ، وہ بھی اس کے ساتھ کر دو۔ فَأَخْرَجَتْ وَأَعْطِيتَ حاجر فَأَقْبَلَتْ فَلَمَّا أَحَسَّ إِبْرَاهِيمُ بِمَجِيئِهَا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ واپس آ گئی، انفطر من صلاتہ، نماز سے فارغ ہوئے، قال ما ہیم، کیا ہوا؟ قال کف اللہ کید الکافر الفاجر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کافر فاجر کے مکر سے اور گناہ سے بچایا، اور خدمت کے لیے مجھے اس نے الٹا بی بی حاجرہ بھی دی۔ اصل علماء نے لکھا ہے کہ وہ بی بی حاجرہ بھی مسلمان تھی نا، وہ ویسے اس سے تنگ تھا، اور اس نے کہا اچھا ہے کہ یہ اس کو بھی لے جائے تاکہ دونوں چلے جائیں، بی بی حاجرہ بھی چلی جائے اور یہ بھی چلا جائے۔ قال محمد بن سیرین فکان ابو ہریرہ اذا حدث بهذا الحدیث قال تلک امکم یا بنی ما السماء۔ اب جب آپ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہاری ماں ہے، آسمان کی زمین سے پیدا ہونے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی، اور وہ الٹا اعزاز کے ساتھ واپس آ گئی۔ واللہ اعلم۔